السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نین بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات نین کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ پچھلے 10 دنوں سے کافی ایک خبر گردش کر رہی ہے اور بہت زیادہ ایک ایشو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ جیکب آباد میں ایک لیڈی پولیو ورکر کے ساتھ مبینہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی میں ملوث جو افراد ہیں وہ اس وقت جسٹ ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے، لیکن بقایا جتنے بھی ملزمان ہیں وہ ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آئے۔ اس میں سندھ حکومت کتنی حرکت میں آئی، انہوں نے ایس ایس پی جیکب آباد سمیر نور چنّا کا تبادلہ کر دیا، اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر تھے ان کا بھی تبادلہ کر دیا، لیکن ڈی ایچ او اب تک موجود ہیں اپنی سیٹ پہ، وہ اسٹل ورکنگ۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو لڑکی ہے وہ اب تک انصاف کے لیے منتظر ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اسپیشلی پولیس، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کے جو بیانات تھے اس کو کس طرح زبردستی انہوں نے غلط بیانات دلوائے۔ جو لڑکی اپنے خود اس نے بیان میں کہا ہے کہ مجھے پولیس والوں نے زبردستی یہ بیان دلوایا تھا کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی اور مجھ سے ایک صرف سنیچنگ کی واردات کی گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ کورٹ میں پیش ہوئی تو عدلیہ کے احاطے میں جب وہ پہنچی تو اس کو کچھ سیکیور خود کو محسوس کرنے لگی۔ دین اس نے اپنا ایک جو حقیقتی بیان ہے وہ ریکارڈ کروایا، جس میں اس نے بتایا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک ملزم نے مجھے گن پوائنٹ پہ لے کے گیا، اس کے ساتھ پھر وہ کسی گھر میں لے گیا، وہاں پہ کچھ اور بھی اس کے ساتھ لوگ موجود تھے جن کے چہرے بالکل کورڈ تھے، اور اس جو ملزم ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، باقی جو اس کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے میری ویڈیو بھی ریکارڈ کی۔ تاحال ایک ہی ملزم گرفتار ہے اور اب تک کوئی بھی دوسرا ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے جیکب آباد شہر کی بیٹی محترمہ ملیحہ سومرو صاحبہ سے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے تو اس پہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ آئیں گفتگو کرتے ہیں اور کچھ جینین اور سچی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اور محترمہ، آپ نے ایک بہت بڑے ایشو پہ آج بات کر رہی ہیں۔ آپ نے جیکب آباد کی ایک بیٹی، اب کہنے کی بات تو یہ ہے کہ جیکب آباد کی بیٹی کے لیے ایک جیکب آباد کی بیٹی ہی آواز بلند کر رہی ہے۔ تو آج آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے جس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس لڑکی کے ساتھ جو اب تک قانونی کارروائیاں ہوئی ہیں یا جتنی بھی قانون نے اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کیا، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ایک اتنا شرمناک اور اتنا دردناک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو ہمیں فنڈ کرتی ہے، اور یہ پولیو کے ڈراپس بچوں کو پلائے جاتے ہیں تاکہ وہ معذوری سے بچ سکیں۔ بے شمار ہماری ہیلتھ ورکرز ہیں جو اس کام میں وہ ان کے انڈر ہیں، بے شک وہ سرکاری ملازمہ نہیں ہیں لیکن وہ WHO کے پروٹیکشن میں آتی ہیں، ان کی امبریلا کے نیچے ہیں۔ اب ایک پولیو ورکر کے ساتھ جو اپنے بچے گھر چھوڑ کے 2 پیسے ان کے لیے کمانے کے لیے نکلتی ہے، اس کو اگر ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ اتنا دردناک واقعہ ہے، اور دردناک یوں ہے کہ جو ہی یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ڈپٹی کمشنر اور SSP فوراً پہنچتے ہیں، یہاں قتل ہو جاتے ہیں۔ SP صاحب، یہ جو سمیرہ نور چنّا ہے، سمیر نور چنّا، جی وہ، اور اس سے پہلے تھے شمائل ریاض ملک، یہ دونوں اس قدر میں کہتی ہوں کہ ایک بھدا داغ تھے پولیس کی سروس کے اوپر، اور جو انہوں نے یہاں پہ تباہی مچائی جیکب آباد میں وہ بہت افسوسناک ہے۔ اور سمیر نور چنّا صاحب پہنچے ہیں اس وقت، پہلے بھی یہ گند کر کے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ صدام لاشاری بیچارے کا انہوں نے مرڈر کیا تھا، جس کے بعد ان کو یہاں سے، وہ ایک سوشل ورکر تھا ادھر گڑی خیروں کی طرف کا، صدام لاشاری کی بات کریں، ٹھل کی طرف جو یہ ٹھل کی طرف، سوری، ہاں بالکل، تو صدام لاشاری کا بھی یہ سمیرہ نور چنّا کے دور میں ہوا ہے، اور پھر اسی شخص کو واپس ادھر لائے گئے، اسی کے دور میں پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، میں ایک بات، سمیر نور چنّا ہے، آپ سمیرہ نور چنّا ان کو کال کر رہی ہیں، اس کی خاص وجہ؟ نہیں، بس میرے خیال میں وہ سمیرہ ہی ہے، سمیرہ ہی ہے۔ اگر وہ مردوں والے کام نہیں کر سکتی ہیں تو پھر تو وہ سمیرہ ہی ہے نا، اور پولیس کے نام پہ ایک بھدا ہے، بدنام، ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک داغ ہے، بالکل، وہ پولیس فورس کے اوپر ایک داغ ہے۔
اور اس کیس کو بھی جس طرح اس نے خراب کرنا چاہا، اگر یہ کیس خراب ہو جاتا ہے تو کوئی بھی میرے شہر کی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں ہوئے گی. پہلے آپ کو پتہ ہے جیک آباد میں ہر جگہ قبضے ہیں، ہر جگہ لا لیسنس ہے، ہر جگہ پھر ہے، ہر جگہ بھتہ خوری ہے، ہر برائی جیک آباد میں ہے. اب یہ بھی برائی اگر ہم نہ اٹھیں گے تو یہ بھی ایک برائی جو ہے، اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہوگا. آج تو ٹھیک ہے دوڑ کے پہنچ گئے سارے، جی لیکن ہم اس بات کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے اس کے لیے. اچھا، سندھ حکومت اور محکمہ صحت کی طرف سے اعلان کیے گئے ہیں کہ اس لڑکی کو کوئی مالی مدد کی دی جائے گی اور کوئی گورنمنٹ جاب بھی کا اعلان کر دیا جائے گا. یہ صرف اعلانات کی حد تک ہے، لیکن اب تک اس طرح کا کوئی بھی عمل، ان کا کوئی بھی حتمی کوئی مالی مدد نہیں ہوئی اس لڑکی کی. دیکھیں بہت ہی افسوس کی بات ہے، اگر آپ 10 15 20 لاکھ دیں تو فوراً آپ کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے. تو یہاں پہ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہاں پہ لارے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اس کو فوری طور پہ سرکاری نوکری ملنی چاہیے، اور اس لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا بیان تبدیل کرایا جا سکے. اس کو صرف اس لیے لارا دیا جا رہا ہے. اچھا، نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 آپ کے یہاں کے خود ساختہ جو ہیں سیاست دان کہلاتے ہیں، وہ اس کے گھر جاتے ہیں 15 آدمی ساتھ لے کے. یہ کون سی ثقافت ہے بھائی؟ تمہاری ماں ہیں، بہنیں ہیں، تمہاری بیٹی ہے وہ جس بیچاری کے ساتھ یہ ہوا ہے، تم عورتوں کے ساتھ جاؤ. اگر تم نے جانا ہے، وہ پوری دنیا میں پھر سکتی ہیں، تو کیا وہ ایک غریب عورت کے گھر نہیں جا سکتی اس کو دلاسا دینے کے لیے؟ 15 آدمی اس کے گھر میں جاتے ہیں اور اس کو جا کے اجرک پہنانا شروع. وہ بیچاری لیٹی ہوئی تھی اپنے گھر میں. یہ کہاں کی ثقافت ہے؟ اور پھر آپ ایک چیک اس کو کھول کے ویڈیو دکھا کے اس کو ایک وہ چیک پکڑاتے ہیں. آپ آرام سے کیش لے کے جاؤ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ اس کو دے دو اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو. لیکن یہ نعم البدل نہیں ہے جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 10 لاکھ روپے میں یہ نہیں کہ وہ اپنا بیان آپ بدلوانا چاہتے ہو، یہ 10 لاکھ روپے اس کے لیے نہیں ایکسیپٹ کیے جائیں گے. یہ انہوں نے ابھی اپنی طرف سے ذاتی طور پہ انہوں نے ان سے مالی مدد کی ہے، یہ کوئی حکومت سندھ کی طرف سے دیکھیں اگر آپ اللہ واسطے کر رہے ہیں جی تو آپ خاموشی سے کریں. اگر آپ سیاست چمکانے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو جو مرضی کرتے رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ لڑکی، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی زیادتی کے بعد اس کو اس کے شوہر نے بھی چھوڑ دیا، اس کے والدین کے بھی ایسے حالات نہیں کہ وہ اس کی کفالت کریں اور اس کے بچوں کی. آگے یہ زندگی کیسے گزارے گی لڑکی؟ بہت ہی غریب ہیں جی. اتنی قسم پرسی کی حالت میں وہ رہ رہے ہیں. اس کی 2 بچیاں جو ہیں وہ انڈر نرشڈ ہیں. وہ 12-13 سال کی بچی بھی دیکھ کے رونا آئے گا آپ کو، اور جو اس کی 1.5 سال کی بچی ہے وہ بھی لگتا ہے کہ 6 مہینے کی بچی نہیں ہے. اتنے وہ غریب ہیں. اور اس کا خاوند کو تو میں کہتی ہوں کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایسے حالات میں وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا اور بچے بھی لے گیا. یہ تو میں کہتی ہوں کہ جج صاحب کی نیکی تھی جی. اور اللہ ان کو اس نیکی کا اجر دے گا جو انہوں نے فوراً اس کے بچے واپس دلوائے. اور وہ دودھ پیتی بچی ہے بیچاری، جو ایک وہ لے کر چلا گیا تھا. اور وہ ان بچوں کو دیکھیں کس حالت میں وہ اپنی چھوٹی بچی چھوڑ کے پورا دن جا کے ایسے خطرناک علاقوں میں پولیو کے قطرے پلا رہی ہے. تو اس طرح مرد لے جانا اور اس کو پیسے دکھا کے دینا اور اس کو لارے لگانا ہے تو اس کی تذلیل کرنا ہے. اور آپ اس کی تذلیل نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی تذلیل کر رہے ہیں، آپ اپنی اصلیت بتا رہے ہیں. اور آپ پورے شہر کی لڑکیوں کو، خواتین کو، عورتوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ وہ اتنی انسیف ہیں. میں یہی ابھی آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ اس واقعے کے بعد تو آپ دیکھیں پولیو کی مہم جو چل رہی ہے وہ ہمارے بچوں کو محفوظ مستقبل دینے کے لیے چل رہی ہے. بالکل. جو ہمارے بچوں کو محفوظ مستقبل دینے کے لیے آ رہے ہیں وہ خود ہی محفوظ نہیں رہیں گے. بالکل صحیح. تو یہ مہم کیسے چلے گی پھر؟ یہ مہم پھر نہیں چل سکتی ہے. دیکھیں پہلے ہی آپ نے تباہ کیا ہوا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ پولیو بھی یہاں پھیل جائے، کوئی ہیلتھ ورکر نہ نکلے. اور یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ حکومت کو چاہیے انکوائری کریں ان پولیو ورکرز جو بھی خواتین ہیں، ان کو صرف آدھے پیسے بھی نہیں ملتے. آدھے پیسے ان کے جو آگے اوپر افسر بیٹھے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. اچھا. تو وہ اتنے کم معاوضے کے لیے بیچاری اتنی دور جا رہی ہیں اور ان کی آپ تذلیل کریں کہ یہ لو 10 لاکھ روپیہ بس یہ تمہارا معاوضہ ہے. 10 لاکھ روپیہ تو ہمارے ایم این اے صاحب نے یہاں پہ ان کو ذاتی طور پہ مالی مدد کی. پھر اس کے بعد یہاں کے جو ایم پی ہیں حاجی شرمند مغیری، انہوں نے بھی 1 لاکھ روپے مالی مدد کی ہے ان کی. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے، بس صرف اتنی مدد کی ہے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جب تک اس کو گورنمنٹ جاب نہیں ملتی تب تک وہ اس کو 20,000 روپے ماہانہ خرچ جو ہے نا وہ مہیا کریں گے. 20,000 میں اس کا گزارا ہو جائے گا. یہ تو ایک دن میں، ایک رات میں ان کا 20,000 سے زیادہ خرچہ ہے، اور پورے مہینے کے لیے غریب خاتون کی تذلیل کر رہے ہیں 20,000 دے کر اس کو، اور اتنے لمبے چوڑے اعلان کروا رہے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ مطلب نہ ہونے سے دیکھیں یہ سیاست چمکانے کی بات نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت بھی نہیں ہے. یہ ایک ہماری بچی کے ساتھ
یہ جیکاباد کی ہر عورت کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ اپ ایٹ آل فورمس. اور اس کو ہم بات کو ختم نہیں ہونے دیں گے. جب آپ کے پاس آلریڈی ایک موجود ہے جس نے ڈوہاری جو ہے جس نے یہ کیا ہے جی, آپ اس کو الٹا لٹکائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام کے پہ چلیں, آپ اس کو الٹا لٹکائیں, اس کے 2 جوتے ماریں. کیسے نہیں وہ آپ کو بتائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ باقی 3 کون تھے, اسی وقت پیش ہو جائیں گے. یہ تو بہت ایک معاملہ ہے کہ دیکھیں جو باقی 3 اور آپ کے یہ جو صاحب 10-10 لاکھ لے کے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے وہ 3 کون ہیں. یہ میں آج دعوے سے کہتی ہوں, ان کے سب کو پتہ ہے یہ 3 کون ہیں. اچھا, یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 3 سب کو کون پتہ ہے, بالکل پتہ ہے. لے کر کیوں نہیں آتے ہیں؟ 10 لاکھ دے کے تو منہ بند کرانا چاہتے ہیں. 10 لاکھ تو انہوں نے مالی مدد کی ہے ان کی. میں بار بار یہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حکومت سندھ کی طرف سے نہیں, انہوں نے ذاتی طور پہ. تو ذاتی طور پہ کیا اس طرح چیک دکھا دکھا کے کیا جاتا ہے؟ اور 12 آدمی ایک غریب عورت کے گھر لے جا کے دکھایا جاتا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اور دوسرے شہر والوں نے مدد نہیں کی ہے؟ لیکن ہم اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے. دیکھیں یہ عزت کا سوال ہے. عزت کا سوال ہے, ایک بچی کی عزت کا سوال ہے اور اس کے سروائیو کا سوال ہے. ایک بچی نہیں, پورے شہر کی عورتوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی عزت کا سوال ہے. عزت کا سوال ہے اس غریب گھرانے کا, ان کی بچیوں کا بہت زیادہ. دیکھیں پہلے بھی اگر ایک یہ کیس ہو چکا ہے, میں آپ کے توسل سے بتاؤں, 4 سال پہلے. وہ بھی انہی کی برادری کا ایک موصوف ہے, FIR ہمارے پاس ہے. اچھا, یہ بھی ہو چکا ہے اور وہ دبا دیا گیا. اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں. اچھا, لہٰذا اس دفعہ میں اپنے شہر کے نوجوانوں کو, پریس والوں کو, خواتین کو, لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اور خاص کر وکلا کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ وہ سب نکلے ہیں. بالکل ایسا ہے, پورے شہر جیکب آباد نے ان کو, پورا شہر جیکب آباد اس کے ساتھ کھڑا رہا. اور انہوں نے یہ جن کو آپ با اثر کہتے ہیں, میں تو کہتی ہوں بالکل بے اثر ہیں, وہ بے ضمیر ہیں. وہ کوئی کسی نے ان کی پرواہ نہیں کی, کسی نے ان کے خوف میں نہیں کوئی آیا ہے, اور ہر ایک نے اپنا حق ادا کیا ہے, کیونکہ ہم سب اللہ کو جواب دیں ہیں. اچھا میڈم, دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ جو سابقہ SSP تھے سمیر نور چنا, ان کے پہلے ٹینور میں بھی ایک کیس ہوا جس میں صدام لاشاری کو قتل کر دیا گیا, جعلی پولیس مقابلہ دکھا کے, اور پھر وہ سزا کے طور پہ یہاں سے ان کا تبادلہ بھی ہوا. جب اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ان کی نظر میں ہے تو یہ دوبارہ پھر ایسے افسر کیوں جیکب آباد میں تعینات ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. اور پھر دوبارہ اس کو لایا گیا اور اب اس کو کہیں اور بھیج دیا گیا. اس کو آپ سسپینڈ فرام سروس کریں. آپ جب تک کچھ ایسے جو کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف یہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک بدنما داغ ہے. ایبسلیوٹلی. تو ایسے افسران کو پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے رکھتا کیوں ہے ڈپارٹمنٹ سے نکال کے وہی ہے کہ جب یہ دوسری دفعہ اس نے یہاں پہ گند کیا ہے, پوری عوام ہمیشہ اس کے خلاف سراپا احتجاج رہی ہے. اور یہ جو تھا شمال ریاض ملک, وہ تو پیروں میں بیٹھا ہوتا تھا, یہ جس کو آپ با اثر کہتے ہیں, اس کے پیروں میں بیٹھ کے تو سارے کام کرتا تھا, ان کی گاڑیاں چلاتا تھا. تو ایسے افسر کو نکالے نوکری سے. ایک بات اور کہ دیکھیں, پہلے لڑکی کا بیان آتا ہے کہ مجھ سے زیادتی نہیں ہوئی, مجھ سے جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی, مجھ سے موبائل چھینا گیا ہے اور یہ گن پوائنٹ پہ. اس کے بعد پھر اس کا بیان آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے رونما. تو پھر اس نے کہا کہ پولیس نے مجھے زبردستی, یہ پہلا جو بیان تھا وہ دینے کے لیے مجھے کہا گیا تھا پولیس کی طرف سے. تو پولیس ایسا کیوں کر رہی تھی؟ آپ مجھے بتائیں, منٹوں میں یہ پولیس پہنچ گئی وہاں پہ, SSP صاحب پہنچ گئے, یہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں, اغوا ہو جاتے ہیں, ہر طرح کا جرم ہوتا ہے. وہ تو کبھی نہیں آئے. اس دن کیسے اتنی جلدی ایک پھر کے لیے پہنچ گئے؟ اگر ایک غریب عورت کے پاس کیا شاید 2000 روپے والا موبائل ہوگا, جو میں نے اس کی غربت میں اس کی حالت دیکھی ہے, تو ایک 2 یا 3 ہزار روپے کے پیچھے SP صاحب پہنچ کیسے گیا اگر پھر تھی؟ آپ مجھے بتائیں. یہ اٹ سیلف بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایک بندہ بھاگا ہوا پہنچا SSP اور اس کو پریشرائز کیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ یہ بات نہ کرے. اس کے ساتھ ایک اور جو تھا کولیگ ان کے ساتھ تھا جو اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے تھے. یہ لڑکی آبدہ تھی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا. تو وہ لڑکا بھی غائب ہے, اس سے بھی کوئی بیانات نہیں لیے گئے میرے خیال سے, اس سے بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. وہ لڑکا کہاں ہے, میرے خیال میں ابھی جو SSP صاحب آئے ہیں, جس عزت سے وہ اس خاتون کے گھر گئے ہیں, اکیلے گئے, اور انہوں نے جس طرح ان کو تسلی دی, وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. اور امید ہماری ان سے ہے کہ وہ اس میٹر کو پرائیورٹی پہ دیکھیں گے اور ودن 48 آورز ہمیں رزلٹ بھی دیں گے. تو وہ اس لڑکے سے بھی پوچھیں, اس کو بھی شامل تفتیش کریں, اس سے پہلے کہ یہ جو سو کالڈ با اثر لوگ ہیں یہ جا کے پھر ایک چیک ان کو پکڑا دیں معاملے کو دبانے کے لیے. اچھا, DNA سیمپلز تبدیل ہو چکے ہیں؟ تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سمیر نور چنا, اچھا, یہ اسی کام کے لیے گیا تھا.
اس دن بھاگا ہوا جو گیا تھا. اور جو جمز ہاسپٹل ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی بالکل ان کے قبضے میں ہے. وہاں علاج تو کم ہوتا ہے, باقی ان کی مرضی چلتی ہے. وہاں پر اس کو لے کے جایا گیا. اگر ڈی این اے سیمپلز چینج ہو گئے تو پھر اس کا کیس تو میرے خیال سے پوری عوام کھڑی ہو جائے گی. کر لیں چینج. پہلے بھی انہوں نے کیا تھا. جس مغیری صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان مغیری صاحب کے بھائی کا جو قتل ہوا تھا اس میں بھی ڈی این اے چینج ہوا تھا. تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا, اگر ڈی این اے چینج ہو گیا تو پھر تو لڑکی تو میرے خیال سے اس کو کوئی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پورا شہر کھڑا ہوگا. اچھا, پہلے جب ہمارے رسول پاک کے زمانے میں کوئی ڈی این اے تھا, کیا سزا نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی بالکل. تو پھر ڈی این اے تو اب نکلا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا میرے اوپر بھی جو حملہ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے ایک جعلی ڈی این اے بنایا تھا, تو وہ بھی کورٹ نے رد کر دیا. کورٹ میں ہمارے انشاءاللہ ججز جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے, اور یہ جو مرضی کر لیں, جب اللہ تعالیٰ نے کا جو حکم ہے وہی ہوگا. آپ اس لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے یہ کس حد تک جائیں گے, مطلب کب تک اسٹینڈ بائی کریں گے, کیونکہ سسٹم کے ساتھ آپ کیسے لڑ سکتی ہیں؟ دیکھیں جہاں پہ ڈی این اے چینج ہو جائے, بے شک چینج ہو جائے, جو مرضی ہو جائے. پہلے بھی اس طرح کے واقعات آپ نے کرنے بتایا والا کہ اللہ تعالیٰ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ہم تو آئے اپنا اپنا رول ادا کرنے اس دنیا میں. ہم اپنا رول ادا کریں گے آخری وقت تک, اور انصاف ہمیں اللہ تعالیٰ دلوائے گا اور اپنے بندوں سے دلوائے گا. اور یہ بھی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ اس طرح کا برا افسر جو ایک تھا پولیس کا, وہ راتوں رات چلا گیا. ہمیں تو لگ رہا تھا اگلے 2 سال پھر ہم پتہ نہیں کتنے قتل اور کتنی اس طرح کے واقعات سے گزرنا پڑے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہماری مدد کی. ڈپٹی کمشنر جیکاباد صاحب کا جو تھے, انہوں نے حکومت سندھ کو خط بھی لکھا کہ اس لڑکی کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب دی جائے. آپ نے بتایا کہ پیسوں پہ تو جاب فوراً مل جاتی ہے, لیکن ایک ڈپٹی کمشنر کے خط کے اوپر کوئی جاب نہیں مل رہی اس لڑکی کو. یہ بہت بڑی ایک افسوس کی بات ہے. اس وقت تک سندھ حکومت اور محکمہ صحت کی طرف سے, پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں, صرف لفظی طور پہ مدد کی گئی ہے, لیکن کوئی بھی خاطر خانہ مالی نہ ہی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جاب کا کوئی اعلان کیا گیا. یہ آپ کب تک ہوگا, ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میری یہ خواہش ہے کہ یا یہ صرف لفظوں کی باتیں ہیں. بلاول بھٹو صاحب اور آصفہ, بی بی آصفہ بے نظیر بھٹو کی اولاد ہیں. بالکل ہے. اور بی بی شہید نے ہی یہ پروگرام شروع کرایا تھا پولیو کا. اور مجھے امید ہے کہ وہ دونوں بچے, وہ مجھے بھی بڑے پیارے ہیں. جب ایک بی بی صاحبہ جایا کرتی تھی غیر ملکی دوروں پہ تو یہ بالکل چھوٹے چھوٹے تھے, اور یہ میرے پاس آیا بھی کرتے تھے, میں ان کا خیال بھی رکھتی تھی. اور میں پوری امید کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے ایک جو شخص جو کہ جا کے اس کے پیچھے بیٹھتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک امپریشن دے سکے, اس کو پیچھے سے ہٹائیں. وہ ایک اچھا امپریشن نہیں ہے پارٹی کے لیے. اس کا جو چہرہ ہے جو کہ ہمارے جیکاباد کا سو کالڈ ایم این اے ہے, اس کو وہ اپنے پیچھے سے ہٹائیں تاکہ ان کی ایک ساکھ جو ہے وہ بحال ہو. جیکاباد کے 12 لاکھ عوام بہت پریشان ہیں, اور ان کے اس معاملے میں پوری وہ مدد کریں اور وہ اس معاملے کو خود دیکھیں. مطلب اب اس معاملے کا آپ کہہ رہی ہیں کہ جو آصفہ بی بی آصفہ زرداری ہیں اور اس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری ہیں, وہ اس کیس کا نوٹس لیں اور اس پہ خود ہی کارروائی کی, اور بڑی اسٹرکٹ ایکشن لیں. اور جیکاباد کے ساتھ آج تک جو ہمارے ہاں کرپشن ہوئی ہے, جو برا حال ہمارے شہر کا ہے, وہ اس سب چیزوں کو درست کریں. کرپشن تو میرے خیال سے کوئی جیکاباد سے ختم ہو نہ ہو یہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن اس وقت جو معاملہ ہے کہ اس لڑکی کو جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اور سارے شہری پورے جیکاباد کے وکلا برادری ہے, صحافی ہیں, یہ سب اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, وہ اسٹینڈ بائی کریں گے جب تک اس کو انصاف نہ ملے. جب تک اس کو انصاف نہ ملے انشاءاللہ. اور یہ جو ان کی حقیر رقمیں ہیں یہ بے شک اپنے پاس رکھیں. جیکاباد کی عوام جو ہے وہ بڑی غیرتی عوام ہے. سندھی ایک غیرتی لوگ ہیں. ہم اب اس سے زیادہ پیسے جمع کر کے اپنی بچی کو محفوظ مقام پہ بھی پہنچا سکتے ہیں, اور اس کو انصاف بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے بچوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جیکاباد میں بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں جو کہ صرف مجبور ہیں اپنی عزت کی وجہ سے. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے لوگوں کو یہاں سے ہم نکال بھگائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح جیکاباد کی عوام اور خصوصاً اسی طرح کی جیکاباد کی لڑکیوں اور عورتوں کا خیال رکھتی رہیں گی اور ان کے ساتھ کھڑی رہیں گی. ایک چیز آپ سے ضرور بولوں گی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس ڈی ایچ او کو فوراً ہٹائے یہاں سے جو ابھی تک ہے, اور بہت سخت ایکشن اس پولیس والے کے خلاف
سمیرا نور چنا کے لینا چاہیے اور اس کو ڈسمس فرام سروس کرنا چاہیے جس نے ایک اتنا بڑا ظلم کرنے کی کوشش کی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ. جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی میڈم ملیہ سومرو صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا نوٹس بی بی آصفہ اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی لینا چاہیے اور ان کو خود اس بات پہ ایکشن بھی لینا چاہیے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور اس کا صحیح طرح سے اس کو ملنا چاہیے، اس کا حق ملنا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ سے کسی دوسرے موضوع پہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.